السلام علیکم ناظرین، میں مقدر خان جو کہ ہر ہفتے لے کر آتا ہے آپ لوگوں کے لیے پروگرام جس کا نام ہے چلیں دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سکلز ایجوکیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آج ہم ایک نجی یونیورسٹی میں آئے ہیں، وہاں پر ہم اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے کہ سکلز ایجوکیشن جو ہے ہماری جو فنی تعلیم ہے اس کا کتنا ہمارے ملک میں رجحان ہے، آیا کہ اگر ہم فنی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کا آگے ہمارے آنے والے فیوچر میں ہمارے لیے کتنا ایک سکوپ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آج کل کے جو دور میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ان کو گائیڈنس پراپر وہ ملتی ہے کہ اگر لیٹ سپوز اگر میں بات کروں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ انجینئر بننا چاہتا ہے لیکن اس کو پراپر گائیڈ کرنے والا کوئی ہے، کتنا اہم رول ہے اس کی زندگی میں، اس کے ایجوکیشن کا جو کیریئر ہے اس میں، اس کے پریکٹیکل لائف میں، اس کے گولز ہیں اس میں آگے بڑھنے کے سب سے زیادہ رول اس کا کس کا ہے؟ ان کے پیرنٹس کا ہے، ان کے ٹیچرز کا ہے، یا اسٹوڈنٹ کا خود کتنا ہے، ان کی اپنی انوالومنٹ کتنی ہے کہ آیا اگر میں ایک سول انجینئر بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں یہ جو تگ و دو کر رہا ہوں، اس کے لیے جو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، اس کے لیے میں جس فیلڈ کو چوز کر رہا ہوں، اور از اٹ رائٹ اور رانگ، یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہ میں جس فیلڈ میں جا رہا ہوں کیا یہ میری فیلڈ سے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ٹیچر سے بھی پوچھیں گے کہ آج کل کا نوجوان جو دیگر ایکٹیویٹیز ہے، کریکولر ایکٹیویٹیز ہو گئی، اس میں زیادہ انوالو ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایجوکیشن میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کل کا نوجوان زیادہ دیگر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا چاہتا ہے لیکن اس کا زیادہ تر ایجوکیشن کی طرف رجحان نہیں ہے، وہ ویک ہے۔ بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بہت ویک ہے ایز کمپیئر ٹو کریکولر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اگر ہم بات کریں گے کہ اسپورٹس گالا ہے تو اس کے اندر اسٹوڈنٹ بہت زیادہ انٹرسٹ لے گا لیکن ایجوکیشن کے اندر نہیں لیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم ٹیچر سے بھی پوچھیں گے اور اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، فنی تعلیم کا ہمارے ملک میں رجحان کتنا ہے کتنا نہیں ہے، یہ ہم مزید یہاں اسٹوڈنٹس کھڑے ہیں ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام عمیر علی۔ اور آپ کا کیا نام؟ حذیفہ۔ اچھا، کیا کرتے ہیں؟ میں BSc کر رہا ہوں۔ اچھا، جی، یہ جو فیلڈ آپ نے چوز کی ہے یہ آیا آپ کی اپنی چوائس تھی یا آپ کو کوئی بہتر گائیڈ کرنے والا ملا تھا، آپ کو گائیڈ کیا گیا ہے، یا بس آپ نے ویسے ہی جس اور چلے اسی طرف چل پڑے؟ نہیں، بیسیکلی میں نے جو فرسٹ ایئر میں پڑھی تھی وہ کمپیوٹر سائنس پڑھی تھی۔ اچھا، تو پھر میں نے سیکنڈ ایئر میں کمپیوٹر سائنس کی، پھر اس کے بعد آفٹر میں نے اس کو کنٹینیو رکھنے کی۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ترین جمال۔ آپ کا کیا نام؟ سامیہ۔ کیا کر رہی ہو آپ؟ بایو ٹیکنالوجی ماسٹر۔ اچھا، یہ جو آپ کے سبجیکٹس ہیں یہ آپ کیوں کر رہی ہو؟ ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں انٹرسٹ کی وجہ سے۔ اچھا، اگر فرض کرو آپ یہ جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں یہ آپ کر لیتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے آگے فیوچر میں کوئی اسکوپ ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اسکوپ تو انسان کے اندر ہوتا ہے، فیلڈ کے اندر اسکوپ نہیں ہوتا۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم بننا کچھ چاہتے ہیں لیکن ہمارے سبجیکٹس کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں وقت پہ گائیڈ نہیں کیا جاتا، یا ہمارے اپنے اندر ہی اتنے گٹس نہیں ہیں کہ ہم ڈیسیژن لے سکیں کہ ہم نے جو کرنا ہے ہم نے اسی فیلڈ میں آگے جانا ہے؟ اس میں کافی فیکٹرز آ جاتے ہیں، کچھ فیملی پریشرز بھی آ جاتے ہیں، کچھ گائیڈنس کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، اور کچھ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی یہ پرابلم ہے کیونکہ ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں شروع سے اسی چیز پہ لے کے جانا چاہیے جو ہمارا سبجیکٹ ہے یا جو ہمارا ٹاپک ہے۔ تو ہم شروع سے اتنے سبجیکٹس پڑھتے ہیں، آگے جا کے ہمارا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بھی کافی کام خراب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کو ہم ویسٹیج آف ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اگر 16 سال ایجوکیشن کا پیریڈ جو گزار لیا وہ ہم نے ویسٹ کر لیا، کہ اگر ہم آئی ٹی کی فیلڈ میں پڑھ رہے ہیں، سبجیکٹس ہمارے آئی ٹی سے ریلیونٹ ہے، اور آگے جا کے ہم جاتے ہیں کسی میڈیا میں چلے جاتے ہیں لیٹ سپوز، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 16 سال کا جو کیریئر ہے وہ تو ہم نے سارا ویسٹ کر لیا۔ دیکھیں، نالج کے گین کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ویسٹیج تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں اچھا ورک کر سکتے ہو، آپ کے پاس زیادہ ایکسپیرینس آ جاتا ہے اگر آپ شروع سے اپنی فیلڈ پہ کام کریں، تو یہ ایک لاس ہوتا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہو گی اس کے بارے میں؟ ہمارے پاکستان میں ایک چیز ہم نے یہ نوٹ کی ہے کہ ہم جو ہماری دیگر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر ہم بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں۔ لیٹ سپوز ابھی اگر ہم بات کریں کہ اسپورٹس گالا ہے اگلے ویک،
اس میں ہم اسٹوڈنٹس بہت زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں لیکن پڑھائی کے اندر ہم لوگ بہت ویک ہیں مجھ سمیت، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ تو اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. جس کو پڑھائی میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پڑھائی کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ پھر کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اچھا، آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ ریسرچر ہی بننا ہے. ریسرچر ہی بننا ہے. یہ جو آپ نے یہ ڈیسیژن لیا ہے، یہ آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے؟ ہاں جی. یہ آپ کے پیرنٹس کا ہے؟ نہیں، اپنا. اپنی خوشی سے لیا ہے، اپنے انٹرسٹ سے لیا ہاں جی، ہے. اپنے انٹرسٹ. ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ ہم جس فیلڈ میں اگر دیکھیں نا، یہ جو گورا ہوتا ہے، گورے کو اگر ایک بچے کو فٹ بال کھیلنے کا شوق ہے نا، وہ فٹ بالر بننا چاہتا ہے تو اس کو بچپن سے اسی فیلڈ میں لے کے جاتے ہیں. ہمارے والے کو اگر بدقسمتی سے میں بار بار کہوں گا کہ ہمارے اگر بچوں کو فٹ بال کھیلنے کا شوق ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو اپنا انٹرسٹ بتائیں گے کہ مجھے فٹ بالر بننا ہے، لیکن پیرنٹس کہیں گے کہ نہیں، کھیل کی طرف تمہارا رجحان کم ہونا چاہیے، تم زیادہ ایسا کرو، پڑھائی کی طرف دو. کیا لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اسی فیلڈ میں لے کر جائیں. ہاں جی، جس میں انسان کی وہ ہوتی ہے انٹرسٹ جانا، تو اسی میں چاہیے. لیکن جس چیز میں آپ کے پاس اسکلز ہیں آپ اسی میں آگے جا سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک چیز کی اسکلز نہیں ہے، آپ جتنی بھی محنت کر لو آپ آگے نہیں جا سکتے. چلیں، بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غالباً آپ دونوں بہنیں تو نہیں ہیں؟ اچھا، شکلیں آپ لوگوں کی دونوں کی سیم ہیں. اچھا، کیا بنیں گے آپ بڑی ہو کے؟ میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ، ریسرچ ورک. ویری گڈ. اور آپ؟ میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ. ریسرچ ورک ہیں. اچھا، یہ کیوں چوز کیا اپنی فیلڈ؟ ایکچولی ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں بہت زیادہ MBBS اور BDS کو ہائپ دی جاتی ہے، اور الائڈ ہیلتھ سائنسز کی طرف اتنا زیادہ غور نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. سو آئی وانٹیڈ ٹو چوز اے فیلڈ جس میں الائڈ ہیلتھ سائنسز کی ہو اور انٹرسٹنگ فیلڈ ہو. میں نے کافی فیلڈس کے بارے میں سرچ کیا تھا، جس طرح PharmD ہو گیا، فزیو تھراپی، DPT ہو گیا، آپتھمالوجی ہے، اور MLT کے بارے میں کیا. مجھے MLT زیادہ انٹرسٹنگ لگی تھی کیونکہ اس میں آگے ریسرچ ورک ہے. یو کین ایون بی اے لیکچرر اور پروفیسر ان یونیورسٹیز. اور اس کے علاوہ آپ ریسرچ ورک ہے وہ کیا پروفیسرزم ہو گیا، فورینسک لیب، BSL لیول لیبس ہیں، ان میں آپ ورک کر سکتے ہیں. اس میں کافی اسکوپ ہے آگے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں آپ کو لگتا ہے کہ جو اسکلز ایجوکیشن ہے، فنی تعلیم جو ہے، اس کا رجحان ہے and people wanted to be skillful, but still cramming, ritualization, a degree matters here. Like many people, like they're very skillful, you could say, but still ان کو کوئی اسکوپ نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے. اس کی وجہ کیونکہ کیا ہے؟ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے یہاں پہ. نہیں، ٹیلنٹ بہت ہے، پوٹینشیل بہت ہے، پلیٹ فارم نہیں ہے. کہاں پہ آئیں؟ اچھا، اب آپ نے جو ایجوکیشن، جو آپ کے سبجیکٹس ہیں یہ چوز کی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کہیں باری آئے گی بدقسمتی سے؟ انشاءاللہ بدقسمتی سے ہی، بٹ آئی گیس انسان کو نا سوچنا. اچھا، نہیں نہیں، ہاں کہ آپ ماشاء اللہ سے لائق ہیں، آپ کو ہے انٹرسٹ ہے آگے بڑھنے کا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مواقع مل سکتے ہیں. مواقع تو نہیں ہوئے ہمارے ملک میں، ظاہر سی بات ہے، پر ہر چیز کا موقع بھی انسان کو خود نکالنا چاہیے. ہم چیزوں میں یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اسکوپ ہے، اسکوپ کہیں نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو میک دا اسکوپ. آپ کو خود اسکوپ بنانا پڑتا ہے. آپ کوئی بھی فیلڈ چوز کریں. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ MBBS کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا. اٹس ناٹ کمپلسری کہ آپ نے PhD کر لی، آپ نے MBBS کر لیا، یو ول بی سم ویئر. نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. If you are simply doing BBA or something now, you could still be here. It just depend on this. Yeah. اب ہم بات کرتے ہیں کہ فرض کریں، لیٹس سپوز اگلے ہفتے ہے اسپورٹس گالا. Yes. ٹھیک ہے، اس میں ہم بہت زیادہ ایکٹیو رہیں گے، ہم Of course, پکڑائی نہیں دیں گے. Yeah. ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن کی بات ہوگی اور صبح کو اسائنمنٹ دینی ہے تو اور پریزنٹیشن دینی ہے تو ہمیں موت پڑی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم آج کل تعلیم میں بہت پیچھے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے دیٹس ناٹ اے ویل ڈیولپڈ ایجوکیشن سسٹم. رٹلائزیشن، کرامنگ سسٹم از ہیئر. کانسیپٹس والے بچے جو ہوتے ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، جو رٹے لگا کے آتے ہیں تو وہ کہیں آگے نکل جاتے ہیں. تو دیٹس اے ڈفرنس. اور ایسا کوئی بات نہیں ہے، جو ایسے کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی آگے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی بہت دماغ ہوتا ہے. گڈ. سو یا اب کیا کریں؟ اب اس میں سے کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ یہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہم لوگ ویک ہیں اور باقی دیگر جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہے اس میں کیا پیرنٹس کا زیادہ رول ہے؟ پیرنٹس بھی ہیں کہیں نہ کہیں. پیرنٹس بھی ہیں، ٹیچرس اس طرح نہیں ہیں، بٹ پیرنٹس بھی ہیں. بیکاز پیرنٹس کبھی کبھار
امپوز کر دیتے ہیں بچوں پہ ٹھیک ہے کہ آپ یہ کریں, اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میری بیٹی بیٹا ڈاکٹر بنے. ایسا نہیں ہے, اگر وہ فوٹوگرافر بھی بننا چاہ رہے ہیں نا سو لیٹ دیم بی. کیا پتہ ان کو اس میں اسکوپ ہو, اللہ نے ان کو وہ رکھا ہو. بٹ وہ ایک سوچ ہے نا, ایک اسٹیٹس سمبل ہے ہمارے پاکستان میں کہ چوز سم تھنگ وچ ول گیو یو اے اسٹیٹس. اسٹیٹس سمبل تو وہ ہمارے مائنڈ مینٹالٹی سے نہیں جاتا اسٹیٹس سمبل. اس کا حل کیا ہے؟ دعا کر لیں. نہیں, اس کا حل یہ ہے کہ آپ خود کو بدلیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو چینج کریں, فرسٹ چینج یور سیلف. ویری گڈ. تو ارد گرد والے بدل جائیں گے. اپنے لیے اسٹینڈ. اف یو ڈونٹ گیٹ اپارچونٹی کریٹ ون فار یور سیلف. ویری گڈ, بہت اچھا لگا. چلیں, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اچھا, کیا بنیں گی آپ بڑی ہو؟ میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ. کیوں یہ فنی تعلیم جو ہے, یہ اسکل ایجوکیشن جو ہے, کیوں اس کا اسکوپ ہے ہمارے ملک میں؟ جی, اس کا نوکری مل جائے گی؟ جی مل جائے گی, لیبس میں بہت زیادہ اس کا اسکوپ ہے. ویری گڈ. جی. اچھا, اب 2 دن بعد یا 1 ہفتے بعد یہاں پر اسپورٹس گالا ہے. جی, اس کے اندر آپ سب سے زیادہ مجھے آگے نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کوشش لیکن اگر اسائنمنٹ کی بات آتی ہے یا کسی اور چیز کی, یا ہم نے پریزنٹیشن دینی ہے, تو اس میں ہم اسٹوڈنٹس مجھ سمیت ہم لوگ بڑے ویک نظر آتے ہیں. ہم ایجوکیشن جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے بڑا ویک ہے ہم سب کا. میں اس یونیورسٹی کی بات غلطی سے بھی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, آپ کی یونیورسٹی بڑی اچھی ہے. جی مجھے پتہ میں ہے. ایک اسٹوڈنٹ کی, انڈیویجولی اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. کیا وجہ ہے کہ ہم باقی ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور ایجوکیشن میں ویک ہیں؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2014 میں نے ایم ایس سی میتھس کام کیا تھا. جب میری پریزنٹیشن تھی تو مجھے موت پڑی ہوئی تھی. میں صبح سے لے کے رات تک میں پریشان تھا کہ صبح پریزنٹیشن ہے, مجھ سے نہیں ہو رہی. اتنے ہم ویک ہیں. اور اگر میں نے کہیں سنا یونیورسٹی میں کہ یہاں پر کوئی اسٹیج ڈرامہ بننے جا رہا ہے یا کچھ, تو سب سے پہلے آگے میں ہوتا. نہیں, انٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے نا. اگر آپ کا انٹرسٹ کسی چیز میں دوسری چیز میں ڈیولپ ہو جائے تو پھر وہ آپ بس ایجوکیشن میں ہم بہت ویک ہیں. ایجوکیشن میں ہر چیز کو ساتھ کنٹینیو کرنا چاہیے نا. ہاں جی, سب کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ٹائم آپ کو مینیج کرنا چاہیے ہر چیز کے لیے, پراپر ٹائم. آپ کیا بننا چاہتی تھی اور کیا کس فیلڈ میں آگے؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, مگر اس کے لیے یہ نہیں کہ ڈاکٹر ہی سب کچھ ہوتا ہے. نہیں, پھر میں نے اپنے پیرنٹس نے, باقی نے, سب کے, ہماری فیملی میں زیادہ تر ڈاکٹرز ہیں. اچھا. تو میں نے کہا نہیں, سب سے الگ کچھ ہونا چاہیے, یونیک ہونا چاہیے. تو آئی وانٹ ٹو بیکم فلبوٹمسٹ. ویری گڈ, ویری گڈ. آپ کیوں اتنی خاموش ہے زندگی میں؟ نہیں, میں خاموش نہیں ہوں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا. وہ بات کر رہے تھے تو اس لیے میں چپ کر رہی ہوں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن جتنی بھی ہے اس میں سے پیرنٹس کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے, کتنا رول ہے ہماری لائف میں؟ 97% تو پیرنٹس کا ہاتھ ہوتا ہے. کس پازیٹیو سینس میں؟ پازیٹیو سینس میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سارا, اب جیسے کہ اکثر باہر کے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ خود کرنا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ہمارے پیرنٹس ہمیں فل سپورٹ دیتے ہیں, ایون کہ پاکٹ منی سے لے کے فیس تک. اچھا. اور ٹیچرس کا بھی بہت بڑا اسکوپ ہوتا ہے. جیسے کہ ہماری یونیورسٹی میں ٹیچرس بہت اچھے ہیں. اور ابھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ مطلب ہم پریزنٹیشن وغیرہ میں کیوں پیچھے ہوتے ہیں, لیکن ہماری یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ ٹیچرس ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں. اچھا. جی, یہاں کی فیکلٹی اور یہاں کی جو ہمیں اسکلس سکھاتے ہیں, رٹا سسٹم ہماری یونیورسٹی میں نہیں ہے. رٹا سسٹم نہیں ہے, اور اسکل سکھاتے ہیں ہمیں زیادہ. کس بیس پہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ رٹا سسٹم آپ کی یونیورسٹی میں نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ تو ایک ہمارے اوپر ہے نا, ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر ہوتا ہے. جی, اور ٹیچرس کے پڑھانے پہ بھی ہوتا ہے. میں یہاں پہ ایڈمیشن لیتا ہوں تو میں تو رٹا ماروں گا, میں تو شروع سے رٹے باز ہوں. وہ پتہ کیا, اگر آپ کو ٹیچر اچھا پڑھا رہے ہیں نا تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا. ویری گڈ. اگر وہ مطلب کہ آپ کو ایک, کیونکہ بیچ میں تھوڑا سا آپ کی لائف میں سے تھوڑے سے کانسیپٹس آپ کو ٹیچرز دیتے ہیں, اپنی لائف کے بارے میں بتاتے ہیں, تو پھر انسان کا, اسٹوڈنٹس کا خود ہی اس طرف انٹرسٹ چلا جاتا ہے. ویری گڈ. چلیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. غالب, السلام علیکم سر. السلام علیکم, کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی, شکر اللہ کا. زندگی خوبصورت ہے الحمدللہ, اللہ کا کرم. اچھا, میں ہمیشہ ایک, جب پروگرام میرا ایجوکیشن کے حوالے سے ہوتا ہے اس میں سے میں یہ ذکر لازمی یونیورسٹیز میں کرتا ہوں کہ آپ کے پیرنٹس کے بعد سب سے زیادہ جو اہم رول ہوتا ہے وہ ٹیچر کا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ٹیچر ہی واحد وہ ہستی ہے جو کہ پیرنٹس کے بعد چاہتے ہیں کہ یہ جو میرے جتنے بچے ہیں, یہ اسٹوڈنٹس, یہ کامیاب ہوں. میں ٹیچر نہیں ہوں لیکن میں فیل کر سکتا ہوں کہ آپ کی جو فیلنگس ہوتی ہیں اپنے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے, بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ, بڑا ایک اہم اور بڑا پاک رشتہ ہے یہ ٹیچرس کا. کیا کہیں گے کہ آپ, یہ جو میں نے آپ بچوں کے سے سوال کیا ہے فنی تعلیم, اسکلز ایجوکیشن کے حوالے سے, اگر میں کہوں کہ یہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اراؤنڈ تقریباً پیچھے کھڑے ہیں 20 ایک لوگ, اور یہ سارے اسکلز ایجوکیشن کے کو رجحان دے رہے ہیں,
لیکن آگے جا کے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی اس طرح کے مواقع فراہم ہوں گے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سچ ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ وہ آئے ہیں اور اتنے اہم موضوع پہ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں. ایک اچھا جو ہے وہ حکمت عملی ہے. بینگ ایز اے ٹیچر جو ہے یہ میں لازم کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ نیشنل سکلز یونیورسٹی جو ہے وہ اسکل پہ فوکس کر رہی ہے اور پاکستان کے اندر پہلا ایسا ادارہ ہے کہ جو واقعی بچوں کو کوئی سکلز جو ہے وہ دے رہی ہے اور وہ باہر جا کے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی ویلیویبل جو ہے اگر وہ ہے تو اپنی ویلیو بنا کے جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ کروا رہی ہے، ان کی خدمت کر رہی ہے. جی منوا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب بات یہ آتی ہے کہ آپ نے یہی پوچھا ہے کہ بینگ ایز اے ٹیچر آپ کیا دیکھ رہے ہو. تو میں الحمدللہ یعنی پریویسلی بھی میں ٹیچر ہی رہا ہوں اور اب بھی ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ وہ مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں اور ملک کے بڑے اچھے اچھے لیبس کے اندر، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ آپ نے ڈائگنوسٹک سائڈ کی طرف ہی جانا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جیسے MBBS ہو گئے یا DPT وغیرہ یا فارمیسی کے ساتھ، لیکن ایکچولی جتنی اسپیشلی کووڈ-19 کے بعد کہ جو سینیریو بن رہا ہے اس میں ہر بندہ اب سمجھدار ہو چکا ہے. ایون ہماری عوام بھی بڑی سمجھدار ہو چکی ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ مسئلہ کیا ہے تو وہ سمپٹمیٹک چیزیں اب ختم ہونے جا رہی ہے. ایگزیکٹ وہ پوچھتے ہیں کہ ایگزیکٹ مسئلہ کیا تھا، آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے، آپ کا کووڈ-19 پازیٹیو آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، آپ کی CBC رپورٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے. تو جتنے ڈیزیز ہے وہ سارے اب یہی ٹیکنالوجسٹ جو آگے انشاءاللہ یہ پیچھے آپ بچے دیکھ رہے ہیں تو یہ جتنے بچے ہیں یہ یہی ٹیکنالوجسٹ بننے جا رہے ہیں. اور اس فیلڈ میں بہت ساری ماشاءاللہ ورائٹیز ہے کہ ایک تو اس فیلڈ کے اندر بہت ساری اسپیشلٹی ہے. جیسے آپ BS کے بعد MS کر سکتے ہیں میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی کے اندر، مائکروبیولوجی کے اندر بہت ساری ایسی اسپیشلٹی ہے. یہ کتنا زیادہ اہم رول ہوتا ہے بچوں کی کامیابی میں، بچوں کی ایجوکیشن میں. ان کے پیرنٹس کے بعد میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ان ٹیچرز کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اب آپ مجھے تھوڑا سا سمجھائیں، مجھے آپ اتنا کانفیڈنس میں لیں کہ میں سمجھ جاؤں کہ ہاں بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی کامیابی میں ٹیچرز کا بہت اہم کردار ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اچھا، اس میں کیونکہ اگر ہم پرانے وقت کے ایکیڈیمکس کو دیکھ لیں اور ابھی جو ایجوکیشن آ رہی ہے اس میں بھی بڑا فرق ہے. پہلے انول سسٹم ہوتا تھا، اب سیمسٹر سسٹم ہو رہا ہے. پہلے آپ سمجھے کہ پہلے ون ڈے ہوتا تھا بہت زیادہ اور اب T20 آ چکا ہے. تو سیمسٹر میں آپ کے پاس 16 ویکس ہوتے ہیں اور ان 16 ویکس کے اندر آپ نے اسٹوڈنٹ کو بہت کچھ سمجھانا ہوتا ہے. اور وہ جیسے ہمارے بچے کچھ کہہ بھی رہے تھے کہ وی آر ناٹ فوکسنگ آن رٹا، ٹھیک ہے، تو وہ چیز اگر آپ ان کو سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جا کے کیونکہ ڈیلی ان کو وہ چیز پڑھنی ہوتی ہے اور آپ جو چیز پڑھا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے لیبز اگر آپ وزٹ کریں گے تو اس میں وہ ساری چیزیں جو ہم وہاں پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں ایسے پرسیپشن نہیں ہوتی، ایکچوئل میں وہ وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو وقفے سے ہم اسائنمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، کوئز دے رہے ہوتے ہیں، ان کو ان رکھنے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ سوچیں گے کہ ہاں بچے پہ بہت زیادہ تکلیف آتی ہے یا ان کو بڑا فرسٹریٹ کر دیتے، تو ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم ان کو ٹاسک بھی ایسے دیتے ہیں کہ وہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ ایونٹس جو ہے بناتے ہیں جیسے ہیپاٹائٹس کا ہو گیا، بلڈ ڈونر ڈے ہو گیا یا پیتھولوجی ویک ہو گئے. تو کو کریکولم ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو اگر 16 ویکس کو آپ دیکھ لیں تو اس کو ہم نے ایڈجسٹ ہی ایسے کیا ہوتا ہے کہ بچے اس کو انجوائے بھی کرتے اور بہت کچھ ان کو جو ہے وہ نالج بھی آ جاتا ہے. بہت شکریہ، بڑا اچھا رہا آپ کے ساتھ گفتگو کا یہ مرحلہ. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. کم آئے گا. السلام علیکم ناظرین. وعلیکم السلام. کیا حال؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. جی جی. زندگی خوبصورت ہے؟ جی الحمدللہ. آپ کیوں اتنے اداس ہو؟ نہیں میں اداس نہیں ہوں بالکل بھی. کہاں سے ہو؟ میں چکوال سے ہوں. چکوال سے ہو؟ ہاں جی. ریوڑی مشہور ہے چکوال کی زیادہ یا مونگ پھلی مشہور ہے؟ ریوڑی. تم کہاں سے ہو؟ سر خوشاب سے. خوشاب سے. خوشاب کا وہ اور ایک اسپیسیفک خاص قسم کا لڈو ہے ڈوڈا، وہ مشہور ہے. آپ؟ فیصل آباد سے. فیصل آباد کے کپڑے اور جوتے. فیصل آباد کی تعریف کرو. فیصل آباد جو ہے وہ پاکستان کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے. یہاں پہ کپڑا آپ کو اور اس سے ریلیٹڈ آئٹمس بہت سستے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بس اپنے شہر کی اتنی تعریف نہیں اور بھی مجھ سے اگر پوچھو گے نا شام ہو جائے گی میری باتیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی میں تعریف کروں گا. کرو تعریف. خوشاب ایک گاؤں ٹائپ ایک شہر ہے جس میں مطلب کہ بالکل پنڈ شہر کا بھینسیں وغیرہ بھینسیں رکھی وغیرہ پانی وغیرہ ان کو لگانا. سارا گاؤں مطلب گاؤں ٹائپ ہے. ہاں. چکوال کی تعریف.
چکوال والے تو ویسے ہی بہت بولتے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ بھی بہت, ہمارے پاس چکوال کے دوست ہیں, ان کو اگر وہ جب سٹارٹ ہو جائے تو وہ کہیں سے ان کا بٹن نہیں ملتا کہ وہ چپ ہو جائیں. میرا جو بیسیکلی علاقہ چکوال میں آگے ملحال ہے. ملحال کو ویسے ہی لینڈ آف دا لیڈرز کہا جاتا ہے, ابھی بھی جوائنٹ آفیسر ملحال کا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ زراعت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ وہاں سے پورا ہو رہا ہے, چکوال والی سائڈ سے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ کیوڑا مائن بھی وہ جیلنگ کے پاس ادھر ہی آتی, ٹھیک ہے. اور کافی کلر کہار اس طرح یہ بہت خوبصورت ایریاز بھی ہیں وہاں پہ. ٹھیک, بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. زندگی خوبصورت ہے جی, بہت حسین ہے. حسین ہے. کہاں سے ہیں؟ میں راولپنڈی سے. راولپنڈی کی تعریف کریں. اب اگر میں ان کو کہوں نا کہ ٹک ٹاک بناؤں تو یہ پوری رات لگ جائے گی, اور اگلے دن تک یہ ٹک ٹاک پہ اتنی تعریفیں کرے گی, لیکن ابھی راولپنڈی کی تعریف نہیں کرے. راولپنڈی کے لوگ بہت اخلاق والے ہیں. راولپنڈی کے لوگ نبھانے میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. میں اسلام آباد کا ہوں, ٹھیک ہے, ہاں میں بتاتا ہوں, میں اسلام آباد کا ہوں. ہم لوگ نہیں ہیں اس طرح کے. نہیں اچھے یہاں پر آپ کے پنڈی میں اگر آپ کے محلے میں کوئی خدا نخواستہ فوتگی ہوتی ہے نا, پورا محلہ ایسے انوالو ہوتا ہے جیسے پورے محلے میں فوتگی ہوئی ہے. ہر بندہ انڈیویجولی سارے انوالو. اسلام آباد والے ہمارے ساتھ والے گھر میں فوتگی ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو یہ تو اچھی بات ہے نا, پنڈی والے انوالو ہوتے ہیں. تو میں تعریف ہی کر رہا ہوں نا, پنڈی کی یہ ہے اور تعریفیں میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, بیسکلی کہاں سے ہیں؟ راولپنڈی سے ہی ہیں یا کہیں گاؤں سے؟ فیصل آباد سے ہیں. فیصل آباد کی تعریف کریں. وہ گاؤں ہے نا پیر محل ہمارا, ٹھیک ہے, بہت اچھے ہیں. بہت اچھا ہے. اچھا, بڑی ہو کے کیا بنیں گی آپ؟ میں لیب ٹیکنالوجسٹ. اچھا, یہ جو آپ نے یہ جو فیلڈ چوز کی ہے یہ آپ نے اپنے پیرنٹس کے کہنے پہ کی ہیں یا کہیں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا تو جدھر گھس گئے ادھر ہی؟ پیرنٹس کے کہنے پر نہیں کی, پیرنٹس نے بھی کہا تھا, بٹ میرا اپنا بھی انٹرسٹ تھا کہ میڈیکل فیلڈ کی طرف ہی جاؤں, تو اس لیے پھر یہ جوائن. اچھا, ایجوکیشن میں ہم تھوڑے ویک ہیں پاکستانی, کیوں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو انڈیا کی اگر ہم بات کریں, جو ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے کے ساتھ بھی آپ بات نہیں کر سکتے. وہ ڈانس, انڈیا ڈانس, وہ اس طرح کے شوز دیکھتی ہیں نا, ان میں سے آپ ان بچوں کو دیکھتی ہیں وہ کتنے شارپ ہوتے ہیں, کس طرح بولتے ہیں, حاضر دماغ ہوتے ہیں وہ لوگ. ہم لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ یونیورسٹی میں بھی گریجویٹ ہو کے بھی پھر بھی ہمیں بولنا نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشن کا یہ جو اتنا ویک ہونا, اس میں زیادہ رول ہمارا ہے, ہماری غلطی ہے, اسٹوڈنٹس کی, ٹیچرس کی, یا پیرنٹس کی, یا ماحول ہی ایسا ہے؟ ماحول ہی ایسا ہے. تو کیسے ٹھیک کریں گے ہم اس کو؟ کیسے ٹھیک کریں گے؟ مجھے نہیں پتا کیسے ٹھیک کریں گے. آپ کو کہاں پہ ویکنیس نظر آتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اندر جو تھوڑی سی ویکنیس ہے کسی چیز میں آپ پیچھے رہ گئی ہیں, وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایجوکیشن میں اگر آپ تھوڑی ویک ہیں تو آپ کو اس کی وجہ کیا لگتی ہے, کیوں ہے؟ وہ میری اپنی غلطی ہے. اگر ویک اپنی غلطی ہے تو اپنی غلطی کو آپ نے سیدھا ٹھیک تو کرنا ہے. ہاں, تو پھر وہ میری غلطی ہے نا, پڑھتی نہیں ہوں, مطلب اس طریقے سے پھر وہ تو انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے نا, اس میں ایجوکیشن کا تو کوئی نہیں ہوتا. ایجوکیشن کا قصور نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہو گیا, چلے ہم دعا کرتے ہیں آپ پاس ہو جائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کہاں سے ہیں آپ؟ میں اسلام آباد. اسلام آباد سے ہیں؟ جی. میں نے غالباً یہاں اسلام آباد کی تھوڑی برائیاں کی. اسلام آباد کی برائیاں کی, اس لیے تو میں آگے آیا ہوں, کیونکہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ فارنر ہیں. ان اسلام آباد میں فارنر ہیں, تو جس کی وجہ سے ان کی کمیونٹی نہیں بنتی. آپ نے کہا کہ یہاں پہ اگر فوتگی ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے تو ملتے نہیں ہیں, تو وہ جب تک وہ جانیں گے نہیں تو کیسے وہ ملیں گے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل باقی بھی وہ ہوتے ہیں, لیکن اسلام آباد ویسے بہت اچھا ہے. اب تو آپس کی بات ہے, ظاہری بات ہے, ہماری فیلڈ ایسی ہے نا, ہمارے جو ساتھ ہوتا ہے نا, ہم نے اس کا ساتھ نبھانا ہوتا ہے. بالکل. پنڈی کی تھی تو میں نے ان کا ساتھ دینا ہوتا ہے. پنڈی کا ساتھ دینا. اب آپ اسلام آباد والے مل گئے نا, تو اسلام آباد کا ساتھ دینا. اسلام آباد پہ اگر بولنے لگ جاؤں نا تو قسم سے دن گزر جائے. بالکل. اسلام آباد جیسا شہر ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. اسلام آباد. اب میں تعریفوں پہ اگر آتا ہوں نا, پنڈی میں سانس بند ہو جاتا ہے. وہ اتنی تو گلیاں ان کی, وہاں گھسو تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کون سی جھونپڑیوں میں لیکن وہ ان کی لائف ہے نا. لائف تو ہے, لیکن لائف انجوائے کرنے کے لیے. اب اسلام آباد کو دیکھیں کتنا خوبصورت, ویل پراپر مینر, سب کچھ, ہر چیز ہے. ادھر کیا ہے, گلیوں میں گھسو, ایک سے گھسو گے 50 گلیاں آگے آ جاتی, پتہ نہیں کدھر جانا ہے. اچھا, آپ کبھی فیض آباد سے وزٹ کر کے جائیں پنڈی اور واپسی آئیں, جیسے آپ فیض آباد کا پل کراس کریں گے آپ کہیں گے میں کسی جنت میں آ گیا. اتنی ٹھنڈی ہوا, اتنی خوشگوار ہوا لگتی ہے بندے کو, بندہ کہتا ہے جنت میں آ گیا. گرین بیوٹی پنڈی میں, گرینری ہمارے اسلام آباد میں گرینری ہے, بیوٹی ہے, پلاننگ ہے, اس کے بعد CDA ہے, صفائی ہے.
اسلام آباد جیسا شہر میں کہتا ہوں پاکستان میں نہیں ہے، اور یہ فرسٹ شہر ہے جو کہ پلاننگ کے ذریعے بنا ہے، اس لیے ہم اسلام آباد کی کوئی بھی برائی نہیں سن سکتے. ویری گڈ ویری گڈ. اور انشاءاللہ ہم اسلام آباد کو اور بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. B17 ہے، ملٹی گارڈن ہے، اور ہم خود سارے سول انجینئر بنیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو بہتر کریں گے. شعر و شاعری ماشاءاللہ. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بسی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، ابھی تو کٹھن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. واہ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. اور بھی سنو، اور بھی چلے نا، پھر بریک بھی لینی ہے نا. علامہ اقبال سے ہمیں کافی پیار ہے. علامہ اقبال ہمارے شاعری مشرق ہے، تو ان کی ایک مشہور نظم ہے جواب شکوہ، اس کے کچھ بند آپ کو سناتا ہوں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالے بے باک میرا. اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نہ محرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں پہ وقت بچا تھا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. بڑی ہوگی کیا بنیں گی آپ؟ انشاءاللہ انجینئر بنیں گی. یہ جو آپ یہ ڈیسیژن آپ نے خود سے لیا ہے یا پیرنٹس کی کہنے، یا پاپا کے کہنے پہ؟ یا کوئی لیا ہی نہیں ڈیسیژن، بس جو بن گئے بن گئے؟ پاپا کے کہنے پہ. پاپا کے کہنے پہ بن گئی. اور آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ آرمی میں جانے کا شوق ہے. ویری گڈ. آپ نے جو ابھی سبجیکٹس وغیرہ چوز کیے ہیں یہ اسی سے ریلیونٹ ہیں؟ جی. اچھا. جانا بھی میتھس میں چاہتی تھی، لیکن پھر آرمی کے لیے IT چوز کرنا پڑا. IT چوز کرنا پڑا. اچھا، اگر فرض کریں ہم بات کرتے ہیں یہ فنی تعلیم کی، اسکلز ایجوکیشن کی، کیا ہمارے ملک میں اس کا اسکوپ ہے؟ جی بالکل ہے. ہیں جی. آپ کو کیسے، کتنے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ پاکستان سے زیادہ کوئی فنی ملک مجھے نہیں لگتا کوئی ہوگا. جتنے میمز اس پہ بنتی ہیں اور کہیں نہیں بنتی. کہیں بھی نہیں بنتی. چلے بہت شکریہ، تشریف رکھیں، بہت شکریہ. السلام علیکم. کیا نام ہے؟ میرا فیضان ریاض. فیضان صاحب، آپ کا؟ اچھا، آپ کتنے عرصے سے یہ جو آپ لوگوں کی فیلڈ ہے، اب مجھے یہ ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں کی فیلڈ اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ چیزیں آپ کی پڑھی ہوئی، مجھے تو ان چیزوں کا نہیں پتہ، مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں. سر یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ سینڈ ریپلیسمنٹ ہمارا سلنڈر ہے، ٹھیک ہے. اس پہ ہم فیلڈ میں جا کے یہ ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں، اور ہم سوائل کی ڈینسٹی جو ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں اس سے، فیلڈ ڈینسٹی جو ہے. اچھا جی ٹھیک. اس کے بعد سر یہ ہمارے پاس اوون ہے، ہم ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. تو اس کو جو بھی ہمارا اسپیسیمن ہوتا ہے ہم اس کو جو ہے اس کے اندر ایک مطلوبہ ٹمپریچر کے اوپر اس کو ہم ہیٹ کرتے ہیں. تو ہم جو ہے اس کے بعد اس کو سیمپل اپنا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر یہ ہمارے سیپ سیٹ ہیں، اس پہ ہم سیپ انالیسز آف سوائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ اپریٹس ہے، لیکوڈ لیمٹ اپریٹس. اچھا اچھا. اس سے ہم سوائل کی لیکوڈ لیمٹ چیک کرتے ہیں، پلاسٹک لیمٹ چیک کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک سلنڈر ہے، کیوب بناتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس اس میں بیسکلی ہم کمپریسو اسٹرینتھ آف سیمنٹ فائنڈ کرتے ہیں اس سے. اچھا اچھا. اب بجائے اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، جی مجھے ذرا سارا بتائیں یہ کس چیز سے ریلیونٹ چیزیں ہیں، یہ ساری کہاں پہ کام آتی ہیں؟ سول انجینئرنگ سر. سول انجینئرنگ. سول انجینئرنگ ٹیکنالوجی کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. اس میں جو ہمارے سبجیکٹ ہوتے ہیں موسٹلی جو ہے سیمنٹ، ریت، بلڈنگ یا روڈس کا جو کام ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس کی جو ہم یہ جو لیب ہے سوائل میکینکس کا ہے، اس میں جو جیسے ہم نارمل لینگویج میں مٹی کہتے ہیں، اس میں زیادہ تر مٹی یا سوائل اور ریت وغیرہ کے جو سینڈ ہے، بجری ہے، ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. سیمنٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یا روڈ میں جو ہمارا اسپاٹ اوپر یوز ہوتا ہے اس کے ٹیسٹ. صحیح ہو گیا. یہ کیا نیو اپریٹس آیا، تو یہ ہمارا اس پہ ہم سوائل کی بیئرنگ کیپیسٹی ٹیسٹ کرتے ہیں، اور کیلیفورنیا بیئرنگ ریشو ٹیسٹ ہے. اچھا. وہ ٹیسٹ ہم اس پہ بیسکلی کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ سوائل کی بیئرنگ کیپیسٹی جو ہم فائنڈ کرتے ہیں اس لیے. اس کے بعد سر یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ شیئر اپریٹس ہے، اس پہ بھی ہم سوائل کی ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، یہ ہمارے پاس آٹو کمپیکٹر ہیں. اس پہ ہم سوائل جو ہے یہ ہمارے سلنڈر سوائل سلنڈر ہے، سوائل کو کمپیکٹ کرتے ہیں. بیسکلی کوئی بھی سیمپل پریپیئر کرنا ہو تو وہ ہم اس کے اوپر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. اور یہ نیکسٹ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟
ये सर हमारे पास बिटुमिन का जो सैंपल बनाते हैं उसको हम कम्पैक्ट करने के लिए ये हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, और जितने हमें ब्लोज चाहिए होते हैं नंबर ऑफ ब्लोज हम लगाते हैं और हम अपना सैंपल प्रिपेयर करते हैं। और ये जितनी भी ये मशीनरी पड़ी हुई है वर्किंग कंडीशन में है, आप इस स्टूडेंट्स को गाहे बगाहे आप उनको गाइड भी करते रहते हैं। आप आई उसी टाइम पे कि हमारे साथ ही एक प्रैक्टिकल लैब चल रही थी, ये हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो वो साथ ही अपनी लैब परफॉर्म कर भी रहे हैं। अच्छा, अभी ये परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल का एक टेस्ट होता है, उसमें कि कोई भी ये सॉइल जो है वो कितना जो वाटर है ऑब्जर्व करती है वो हमें चेक करना होता है जो, तो अभी ये करंटली वही परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, सारे जो मटेरियल हैं ठीक हो गए। इसके अलावा ये हमारे पास कंसोलिडेशन टेस्ट ऑपरेटर्स है, इस पे भी हम सॉइल की बेसिकली हम कहीं पे भी फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं तो हम कंसोलिडेशन टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, उसकी सॉइल की सेटलमेंट के लिए ये टेस्ट हम ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास है SPC टेस्ट एक होता है हमारा सॉइल का, वो भी हम करते हैं जहाँ पे हमें बोरिंग वगैरह करनी हो तो हम वहाँ पे SPT टेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा सर ये हमारे पास क्यूरिंग टैंक है। अच्छा। कोई भी हम कंक्रीट का सिलेंडर या क्यूब बनाते हैं तो उसको हम इसके अंदर जो है हम उसकी क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करते हैं, अच्छा जाते हैं सर, उसकी इसमें क्यूरिंग की जाती है 7 दिन या 28 दिन। ठीक हो गया। अब मेरे ख्याल से मैं अगर आपके टीचर्स आपके हैं गालिबन वो आपकी फील्ड के हैं, मैं उनसे सर उनकी मीटिंग है दरअसल हमारे जो अच्छा मेन टीचर हैं वो अभी मीटिंग में चलें चलें, बहुत शुक्रिया आप। जी नाज़रीन, सिविल के बाद अब हम इधर आ गए हैं, इलेक्ट्रिकल लैब है, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्या है, हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राफिया से। अच्छा, ये क्या है, क्या चल रहा है आप हम यहाँ लोग पर? इलेक्ट्रिक मशीन्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फ्री एनर्जी जनरेटर। ठीक तो है। उससे रिलेटेड अभी हार्डवेयर कर रहे हैं और साथ सॉफ्टवेयर पे भी ठीक है, वर्क कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे कुछ कोई दें, कोई डेमो वगैरह दें कुछ चीज़ों का मुझे थोड़ी। रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, मतलब कि हम इसकी रिपोर्ट बना के सर को सबमिट कराएंगे। ठीक है। जो हमारा हार्डवेयर लेवल पर है वो हमने इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन फर्दर हम उसके लिए सर की सुपरविजन के साथ हमने। ठीक है। अच्छा, वैसे अभी आपकी फर्दर क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर? आप सिर्फ आप ये जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इसके अलावा ये जो मशीनरी पड़ी हैं थोड़ा इसके बारे में गाइड करें मुझे। सर फिलहाल तो हमें इनके ऊपर जो फंक्शन जनरेटर और सेलोस्कोप्स वगैरह पड़ी हैं, ठीक है, इनके ये हम अभी चल रहे हैं हमारा। सही हो। और ये भी वैसे ब्रेड बोर्ड ही हैं, ऐसा बोर्ड है, इन पर आप काम वगैरह भी कर सकते हैं। काम वगैरह भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि फ़नी जो तालीम है, एजुकेशन है, जो हमारी स्किल्स एजुकेशन कहलाती हैं, ये सारी ये स्किल्स एजुकेशन है, हम इसका कोई स्कोप है हमारी आगे फील्ड में? डेफिनेटली हमारा मोस्टली काम जो होता है इसी पे होता है। अगर आपके पास हुनर होगा, फ़न होगा, तो डेफिनेटली आप आगे जाके फील्ड में उस चीज़ पे वर्कआउट कर सकेंगे। और हम यहाँ पे मोस्टली 80% काम जो है हम लैब्स में कर रहे होते हैं। हमारे टीचर्स जो हमें इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं, मुसलसल हमें हर चीज़ का प्रॉपर गाइड दिया जा रहा होता है, किसको किस चीज़ को किस तरह, किस इक्विपमेंट को किस तरह यूज़ करना है, छोटी छोटी चीज़ उस तरह का हमें गाइड कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आगे फिर जाके इंडस्ट्रियल वर्क में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हमारे पास हर चीज़ का हुनर होगा तो ही हम कर सकते हैं। वेरी गुड, चल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये किस काम आती है और स्टूडेंट्स यहाँ पर आके क्या करते हैं बेसिकली? ये तो हमारा ना जो माइक्रोस्कोप है, इसको मैग्नीफाई करके इसको देखते हैं, इसके जरिए देखते हैं हम निकला। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो एक और मैग्नीफायर है हमारे पास, ये देखें ना, बस ये सर्किट बहुत स्मॉल सर्किट्स है। ठीक है। तो इसको सोल्ड करना, इसको विजुलाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम इसको मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई करने के बाद उसको सोल्ड करते हैं। ठीक। उसके अलावा हमारे पास ये अच्छा, यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट पड़ा हुआ है ज़्यादातर ये ऑलमोस्ट तकरीबन मोबाइल के जो रिपेयरिंग के जितनी मशीन्स हैं और इक्विपमेंट है, सारा सिर्फ मोबाइल के लिए है या और भी चीज़ों में है? नहीं, ये सारा सेटअप हमारा सिर्फ मोबाइल के लिए। मोबाइल के लिए। ये कि हम पहले स्टूडेंट जो शॉर्ट कोर्स करवाते हैं, पहले हम उसको थ्योरी पढ़ाते हैं। हम जो मार्केट में लोगों को थ्योरी का आइडिया नहीं होता, ठीक, तो उसके बाद हम साथ इसके साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। ठीक। तो उसके अलावा हमारे पास जो इक्विपमेंट थोड़ा सा लेटेस्ट है, ठीक है, एडवांस इक्विपमेंट है। और उसके अलावा हमने जब स्क्रीन को सेपरेट करना होता है तो हम ये इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, हीट करके उसको प्रॉपर्ली इसको रिमूव कर सकते हैं। अब अगर आपसे, अस्सलाम वालेकुम, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने ये जो ये पीस पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्वियसली मोबाइल का ही पीस होगा एक, ठीक है, क्या है ये और इसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड करें। डिफरेंट किस्म की इसके अंदर चिप्स लगी हुई हैं, मतलब मोबाइल के अंदर यूज़ जो होती हैं। ठीक है। अभी इसको इसमें मसला क्या है और आप क्या करने जा रहे हैं?
مطلب یہ اس میں ہمیں کلیئر نہیں نظر آ رہا نا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اس کے لیے اس کو ڈسپلے کے لیے تو آپ نے یہ بڑا کر دیا ہے. ایشو کیا آ رہا ہے اس کے اندر, آپ کیا اس کو جو کیا کرنے جا رہے ہیں آپریشنلی, آپ کوئی کام کر رہیں گے نا اس کے اوپر, تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اصل میں جب موبائل فون ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں نا تو ڈیفینیٹلی گرتا بھی ہے, پانی بھی جاتا ہے, اور ڈسٹ وغیرہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہے نا اس کی چپس. تو پھر اس کے بعد جب موبائل فون کو کھولتے ہیں, جب ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی اسپیسیفک چپ کے اندر ایشو آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکڈ آئی سے اگر ہم دیکھیں تو بہت چھوٹی چھوٹی سی چپس لگی ہوئی ہیں. تو ان کو ایسے انڈیویجلی پورا ریپلیس کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ ہم جو جہاں پہ چیز کا ایشو آ رہا ہے اس کو ہم وہاں پہ ڈائگنوز کر کے اس اسپیسیفک ایک چپ کو ریپلیس کریں. وہ چیپ بھی ہو جاتا ہے اور وہ آسانی سے آپ کی چیز ریپلیس بھی ہو جاتی ہے. تو پھر ہم اس کو یوز کرتے ہوئے وہ جو اسپیسیفک چپ ہوتی ہے, جیسے دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چپس نظر نہیں آ رہی ہیں, تو پھر ہم اس کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کون سی چیز جلی ہوئی ہے, کیا چیز ریپلیسمنٹ مانگ رہی ہے, پھر وہ ہم اس کو ریپلیس کرتے ہیں. گڈ, ویری گڈ. چلیں, بہت شکریہ. یہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہیں اور انہوں نے گانے پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تو موبائل کی جو بورڈ ہوتا ہے مین وہی ہوگا؟ جی جی بالکل. یہ غالباً کیمرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا مسئلہ کہاں پہ, کیا مسائل پیش آ رہے ہیں اور آپ کیا حل نکالنے جا رہے ہیں اس کا؟ اس میں جو چھوٹے چھوٹے کمپوننٹ ہوتے ہیں جس طرح رجسٹر کیپیسٹرز, وہ ہمیں جو اسی طرح نظر نہیں آتے, تو ہم یہ میگنیفائنگ گلاس سے ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی جو بھی خرابی ہوتی ہے تو وہ ہم نکالنے میں, یا اگر ہم سولڈرنگ آئرن کرتے ہیں یا ہیٹ گن سے اگر ہم نکالنا چاہتے ہیں تو آسانی سے نکال سکتے ہیں, بجائے کہ اسے اگر ہم اسی طرح نکالنا چاہیں تو اسے باقی کمپوننٹ جو وغیرہ ہوتے ہیں ساتھ میں تو وہ بھی جل سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ میں نظر صحیح آتے ہیں, اور جو کمپوننٹ جس چیز کو ہم نکالنا چاہتے ہیں اسی چیز کو ہم نکال لیتے ہیں آسانی سے. بہت شکریہ. یہاں پر ہم آپ کے ٹیچر سے سوال کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. سر, فنی تعلیم جو ہے, ٹھیک ہے, اسکلز ایجوکیشن کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس کا کتنا رجحان ہے اور آگے اس کا کتنا اسکوپ ہے یا نہیں ہے؟ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں فنی تعلیم کا اتنا رجحان نہیں رہا, نہ ہی اس کو فوکس کیا گیا. لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے. یہ ملک کی پہلی یونیورسٹی ہے جس کی بنیاد ہی فنی تعلیم کے اوپر رکھی گئی ہے. اگر آپ ہمارا لوگو دیکھیں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے القاسم حبیب اللہ, کہ جو ہاتھ سے کام کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. اور ہمارے مذہب نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ کسی نہ کسی فن کو اختیار کیا جائے. ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس کو اس وقت تک کوئی ڈگری نہیں دی جاتی جب تک ان کے پاس کوئی خاص ہنر نہ ہو. تو اب یہ جس لیب کو بھی آپ نے وزٹ کیا ہے, اس لیب میں موبائل ریپیئرنگ ہوتی ہے, اور جتنے بھی ہمارے یہاں سے لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ مارکیٹ میں جا کر جاب کی بجائے اپنی شاپ کھول لیتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کچھ بننا چاہتا ہے لیکن اس کو گائیڈنس پراپر نہیں ملتی. لیٹ سپوز اگر مجھے فٹ بال کھیلنے کا شوق ہے تو مجھے اس فیلڈ میں آگے کیوں نہیں جانے دیا جاتا, بجائے کہ ہم نے بس یہ چند 5-6 فیلڈز ہیں ہم نے اسی میں ہی رہنا ہے. کیوں فریڈم ہمیں حاصل نہیں ہے کہ اس میں ہم آگے فردر جا سکیں؟ اس میں جو سب سے پہلا جو رول ہوتا ہے وہ تو پیرنٹس کا ہوتا ہے. بالکل. لیکن پیرنٹس یا تو اویئرنیس نہیں ہے یا ان کے پاس آج کل ٹائم بھی بہت لمیٹڈ ہے, تو وہ اپنے جو بچے ہیں ان کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے اور ان کو بتا نہیں پاتے. تو سیکنڈلی جو ٹیچر ہے اس کا رول بہت زیادہ ہے. لیکن ٹیچرس کا بھی یہ سلسلہ ہے کہ ٹیچر بھی آتا ہے کلاس روم میں اور وہ اپنا لیکچر ڈیلیور کر کے چلا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ اور بہت سے اور بھی سلسلے ہم نے شروع کر رکھے ہیں. تو ٹیچر نہ صرف اپنے سبجیکٹ میٹر کے اوپر فوکس کرتا ہے بلکہ ان کی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر ان کو ہر لحاظ سے گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسکلز یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار صاحب. ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ بہت مہربانی آپ کی. سر, آپ کی جو یونیورسٹی کی سب سے پہلے میں تعریف کروں گا. ابھی میں بیہائنڈ دا کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کی یونیورسٹی کے کافی نفیس قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں. جی. ان کا اخلاق مجھے اس لیے اچھا لگا. ہم اکثر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتا ہے نا, ہم سوال کرتے ہیں کہ اب میں جو سوال کرتا ہوں تو اسٹوڈنٹ اگر اسی کا ٹو دا پوائنٹ جب جواب دیتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے. بالکل. لیکن بعض یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, لیکن ہوتا ایسے ہے کہ وہاں پر اوور اسمارٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ.
تو پھر وہ ایک تو وہ ٹریک سے بھی ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور دوسرا پھر ہمارا بھی وہ جو ایک لیول ہوتا ہے بات کرنے کا وہ سارا ٹیمپو خراب ہو جاتا ہے. سب سے پہلے یہ کریڈٹ سارا اوبیسلی آپ کو جاتا ہے. تھینک یو. یہ میرے ٹیچرس کو اور جو میرے ہیں اساتذہ کرام, یہ ان کی مہربانی ہے, ان کو اچھی ٹریننگ دے رہے ہیں. ایسے یہ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں اگر والدین کے بعد سب سے اہم رول ہوتا ہے تو وہ ٹیچر کا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر جو اپنی اولاد کے لیے سوچتا وہ بالکل ہر ایک انڈیویجولی ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ایسے ہی سوچتا ہے. سر ہم بات کرتے ہیں اسکلس ایجوکیشن کے حوالے سے کہ آج کل اگر فرض کریں میکینیکل انجینئر بن رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, تو اس کا رجحان ہمارے ملک میں کتنا ہے اور کتنا اس کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں اور کس حد تک ہم اس میں کامیاب ہیں, کیا کہیں گے؟ آپ نے میرے بچوں کے بارے میں بات کی. میں کبھی اسٹوڈنٹس کو اسٹوڈنٹ نہیں کہتا, میں بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہوں ہمیشہ جو ہے نا. تو یونیورسٹیز, جن یونیورسٹیز میں بھی میں رہا ہوں تو میں نے بچوں کو جو ہے نا, آئی بلیو ان دس ون کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ جو ہے نا. تو مجھے یہ جتنے بھی بچوں سے آپ ملے ہیں یا جو بچے ادھر تعلیم لے رہے ہیں, تو میرے لیے ہر بچہ جو ہے نا اس کی ایکول امپورٹنس ہے اور اس نے جا کے اس ملک کے لیے جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اب آگئی بات یہ اسکل ایجوکیشن کی. دیکھیں اسکل ایجوکیشن یہ ایک پرانے زمانے میں تو یہ تھا کہ جو ہنر والے ہیں بھائی مستری مزدور درخان جو ہے نا اس جگہ تک چلے جاتے تھے, لیکن اب یہ کانسیپٹ بھی ماڈرن ہو گیا ہے. ایسے ہی اب بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈگری کی اہمیت کو یہ نہیں کہتا کہ وہ کم ہو گئی ہے, اٹ ول اسٹے لائک دس ون, لیکن دنیا بہت تیز ہو گئی ہے اور اس کے لیے آپ کو اسپیسیفکلی جیسے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, گوگل ہے, امیزون ہے, ان کو اسپیسیفائڈ اسکل کے آدمی چاہیے ہوتے ہیں کہ لیٹ سے کہ اس بچے نے آ کے اونلی کوڈنگ کرنی ہے یا اس نے کوئی اسپیسیفک ٹاسک کرنا ہے. تو وہ جو ہمیں ڈگری ہوتی ہے تو اس میں جنرل کانسیپٹ ہوتا ہے, نالج ہوتا ہے, لیکن یہ اسکل جو ہماری یونیورسٹی ہے نا یہ ہے بیسیکلی کہ اس کو اپنی ورک پلیس پر جہاں پہ اس نے جا کے کام کرنا ہے نا اس کے لیے تیار کر دے. یہ ادھر بچے جو آ رہے ہوتے ہیں نا یہ ایسے نہیں کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں بلکہ وہ ملازمت آلریڈی کر رہے ہیں. ہم ان کی نہ صرف ان کو اسکل, جیسے اگر لیٹ سے کہ آپ نے میکینیکل کی بات کی, ایک بچہ جو ہے نا آٹوموٹیو میں اگر ٹریننگ لے رہا ہے تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ایتھیکل ویلیو, اس کے بولنے کا انداز, اس کا انٹریکٹ کرنے کا انداز, تو وہ بھی ایک سافٹ اسکل ساری آ جاتی ہیں. تو ہم ایک جو ہے نا ہر آدمی کو, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم کے مقدر کا ستارہ جو ہے نا کہ یہ ہمارے نیشن کے لیے ہونا. ایک اور میرے ذہن میں سوال آیا کہ بدقسمتی سے میں نے آپ کے ٹیچر سے بھی یہ سوال کیے ہیں, اسٹوڈنٹ سے بھی, کہ اسٹوڈنٹ جو ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آلریڈی یہ جاب کر رہے ہیں, جبکہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ کرنا کچھ چاہتا ہے, اس کے سبجیکٹس, اس کی ڈگری کچھ ہوتی ہے. آیا اس میں گائیڈنس اس کی ویک رہتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے پراپر وہ اپنے اس کے گولز جو ہیں وہ بالکل وہ اپنے ٹارگٹ میں بالکل سیٹ نہیں ہوتا, ڈسٹرب ہوتا ہے, ڈسٹریکٹ ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں جی, ہمارے یہ جسے کہتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں ایک فلا ہے. وہ فلا کیا ہے کہ امپلائر اور جو یونیورسٹی ہے اس کے درمیان ایک کوآرڈینیشن نہیں ہے. لیکن یہ نیشنل اسکل یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ اس کا ایک وائس چانسلر نہیں, میں اکثر بات کرتا ہوں کہ اس کے 18 وائس چانسلر ہیں اور اس کی ہماری ایک ایڈوائزری کونسل ہے جس میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے بھی ہیں, میکینیکل انڈسٹری سے بھی ہیں, آئی ٹی انڈسٹری کے بھی ایکسپرٹ جو پاکستان کے بہترین امپلائر ہیں آ کے ادھر ہمارے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں. آپ کے لیے یہ ایک نیوز ہوگی, بلکہ ایوری باڈی نوز اباؤٹ دس ون, ابھی کوڈنگ کمپٹیشن ہوا ہے پاکستان میں. اچھا, ہمارے بچوں کو آ کے, آئی ٹی کے بچوں کو, سسٹم لمیٹڈ ایک کمپنی ہے جو کہ ایشیا کی بہترین کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے, تو ان کے ایکسپرٹس آ کے انٹریکٹ کرتے ہیں. اسی انٹریکشن سے وہ اتنے موٹیویٹ ہوئے ہیں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں نیشنل اسکل یونیورسٹی کے 2 بچے جو ہے نا دے آر کوڈنگ چیمپئن. ویری گڈ. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اور حالانکہ ہمارے ہاں بچے وہ, کیونکہ نئی یونیورسٹی ہیں, بچے وہ آ رہے ہوتے ہیں جو ریلیٹیولی ایوری باڈی وانٹ ٹو گو ان بگ نیمز, لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں
کہ یہ ہماری یونیورسٹی ان کو اتنی سکلز دے دے کہ دے بی دا چیمپئن، وہ لائن میں سب سے آگے کھڑے ہوں جب نوکری کی بات آئے. یہ سب سے بڑی آنر ہوتی ہے، ریسپیکٹ ہوتی ہے. امیجن کہ آپ جاتے ہیں کسی اچھی جاب پہ، کوئی بچہ بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا اچھی فیلنگز ہوتی ہیں. اٹس اے فیسینیٹنگ کار. بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا، آپ کی یونیورسٹی کا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ مزید بھی اس طرح بیٹھک ہوتی رہے گی. بہت نوازش جی. یہ آپ کی، یہ میری یونیورسٹی نہیں ہے، یہ آپ کی یونیورسٹی ہے، پوری قوم کی یونیورسٹی ہے، اور اس کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.